فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، معاشرے میں بڑھتے ہوئے روز بروز قتل اور نشے کے خلاف آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی جانب سے پریس میٹ کی گئی ہے۔ اس پریس میٹ میں علماء اکرام اور اسلامک اسکالرز نے اپنا تبادلہ خیال کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں تمام تفصیلات۔ شہر کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، عائد جرائم بڑھتے ہوئے جرائم کو دیکھتے ہوئے، جیسے کہ قتل اور نشہ وغیرہ، جو عادی لوگ جو سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، اور آئے دن ابھی جیسا اطلاع ملی کہ 1 مہینے میں 18 قتل ہو چکے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی جانب سے ایک مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج سے قتل اور نشے کے خلاف اصلاح معاشرہ جس کا نام رہے گا مہم کا، جس کے اندر تمام یہ علماء جو آپ کے سامنے موجود ہے، ان تمام کا تعاون رہے گا ساتھ میں، جس میں قابل ذکر حضرت مولانا سید شاہ اولیاء حسینی مرتضیٰ پاشا قبلہ قائد اہل سنت، اور مولانا احمد نقشبندی صاحب شان دکن، اور حضرت سید کلیم اللہ حسینی کاشی پاشا صاحب، مولانا احمد باوزیر صاحب، مولانا خواجہ شجاع الدین افتخاری صاحب، مولانا حافظ مظفر حسین خان صاحب، اور مولانا خسرو بیابانی صاحب، ان تمام حضرات کا تعاون ساتھ میں رہے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ کرم سے یہ تمام لوگ کی ایک متفقہ ایک فکر، سب کی رائے ایک ہی رائے ہے کہ اس مہم کا جو ہے آغاز کیا جائے اور گلی گلی ایک اچھا میسیج دیا جائے۔ تو اس سلسلے میں آج ایک پوسٹر ریلیز بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آگے کے تفصیلات آپ کو تمام علماء بتائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام قرآن مجید کے ذریعے سے بندوں کو اس بات سے آگاہ کر رہا ہے کہ اگر کوئی زمین میں بغیر کسی سزا کے ناحق قتل کرتا ہے، کسی ایک کا قتل کرتا ہے، تو گویا کہ وہ ایک قتل نہیں، قتل الناس جميعا، پورے معاشرے کا قتل ہے۔ ومن احیاها، اگر کوئی کسی ایک کی جان بچاتا ہے تو وہ ایک کی جان نہیں، فکأنما احیا الناس جميعا، وہ پورے معاشرے کی جان بچاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن نے مکمل طور پر قتل و غارت گری کی مخالفت کی اور اسے پورے معاشرے کی تباہی و بربادی کا سبب بتایا۔ اسی لیے آج جو قتل و غارت گری کا سلسلہ ہمارے شہر حیدرآباد میں چل پڑا ہے، معمولی چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کا ناحق قتل کر دینا، بغیر کسی جو ہے اس کو بات کیے کہ بغیر کوئی اس کو بڑوں کے معاملات میں، مشورے میں، بات چیت میں لائے کہ اپنے طور پر جاہلانہ اقدام اٹھا لینا، کسی کا بھی قتل کر دینا، گویا کہ یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف کسی ایک کا قتل کر رہا ہے، بلکہ وہ پوری مسلم معاشرے کا قتل کر رہا ہے، پوری انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں اللہ رب العزت نے ہم کو یہ حکم دیا ہے کہ علماء کرام
دانشوران قوم و ملت، قوم کے قائدین، قوم کے رہنما، قوم کے رہبر اس وقت اٹھے اور ان نادانوں، ان جہالت کی راہ پر چلنے والوں اور ان اپنی حد سے آگے تجاوز کر جانے والوں کے کان پکڑے، ان کو سمجھائیں، ان کو سکھائیں، ان کو بتلائیں کہ تمہاری ان نازیبا حرکتوں کی وجہ سے پورا معاشرہ، پوری ملت اسلامیہ دنیا میں بدنام ہو رہی ہے، ذلیل و خوار ہو رہی ہے۔ یہ وہ حیدرآباد ہے جس کو مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے۔ یہ اولیاء کا شہر ہے، علم کا شہر ہے، اللہ کے نیک محبوب بندوں کا شہر ہے، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑی بڑی جامعات یہاں موجود ہے۔ آپ کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حیدرآباد دکن یہ وہ شہر ہے جس میں اسلام آج سے تقریباً 800 سال پہلے حضرت بابا شرف الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذریعے بھیجا گیا، اور اس دکن کی زمین پر جامعات کی شکل میں ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان کے تمام ممالک کو آپ کھنگال لیں تو اس میں جو سب سے زیادہ قدیم جامعہ ہیں اس مدرسے کا نام جامعہ نظامیہ ہے، اور یہاں پر بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ ایسے شہر کے اندر چند جاہل لوگ، چند نازیبا حرکتیں کرنے والے کچھ ایسی حرکتیں کر کے گزرتے ہیں جس کی وجہ سے پوری ملت اسلامیہ بدنام، پورا معاشرہ بدنام، شہر کا نام بدنام۔ آج پورے ملک میں حیدرآباد کے نام کو ان قاتلوں نے متاثر کر دیا ہے۔ ایک طرف قتل و غارت گری کا سلسلہ ہے، دوسری طرف سود کا کاروبار انتہائی عروج پر پہنچ چکا ہے۔ غریبوں، یتیموں، بے کسوں، بے سہارا لوگوں کو سود کے نام پر لوٹا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس وقت پورا شہر شرمسار ہو گیا جب ایک شخص نعوذ باللہ پیسے کے نام پر عورتوں کے عریانیت والے ویڈیوز بنا رہا تھا، ننگے ویڈیوز بنا رہا تھا۔ قتل و غارت گری کرنا، ناحق کسی کا خون کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گلے کاٹ دینا، جان لے لینا، یہ جو ہے اتنا بدترین درجے کا گناہ ہے۔ دنیا میں بھی اس کی سزا دی جائے گی، آخرت میں بھی سزا دی جائے گی۔ لہذا نوجوانوں، بالخصوص کاروباری معاملات کرنے والے نوجوانوں سے میرے ادباً التماس ہے، اللہ کے واسطے ایسا کام مت کرو جس کی وجہ سے معاشرہ بدنام ہو، شہر بدنام ہو، ریاست بدنام ہو، مسلمان بدنام ہو، اور اسلام کے نام پر انگلیاں اٹھانے والوں کو آسانی سے موقع مل جائے کہ وہ ہمارے اسلام کو اور ہم کو بدنام کرنے کی سازش میں کامیاب ہو۔ لہذا نوجوانوں سے خواہش ہے اس قتل و غارت گری کو روکیں، یہ گندی صحبتیں چھوڑیں اور دین کی طرف رغبت کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قابل مبارکباد ہے صوفی سجادہ نشین کونسل اور اس کے چیف کوارڈینیٹر وحید پاشا صاحب دامت برکاتہم العالیہ جنہوں نے یہ مہم کا آغاز فرمایا ہے، اور الحمدللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر شہر کے معزز ترین شخصیتیں جن کو شہر سنتا ہے، ہندوستان سنتا ہے، دنیا سنتی ہے، ویسے اسپیکرز ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ حضرات سے بس یہی ایک دو جملے میں کہوں گا کہ ابھی جیسا کہ مولانا احمد نقشبندی صاحب نے فرمایا، اور قتل کے اوپر کافی اچھا بیان ہے، اس بیان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہیے، لیکن اس کی وجوہات کیا ہے؟ زر، زن، زمین، تین چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر ایک چیز کا ہم کو اضافہ کرنا ہے کہ وہ ہے ہمارا ایگو، جو آدمی کے اندر کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ۔ تو یہ تمام چیزوں کی اصلاح کرنے کے لیے وہ لوگوں کو بھی میں وحید پاشا صاحب سے اور شجاعت پاشا سے بھی یہ خواہش کروں گا کہ اس کے اندر ہمارے برادران وطن کو بھی ہم شامل کریں تاکہ وہ لوگ بھی ہم سے جڑیں اور اس مہم میں وہ ہمارے ساتھ چلیں، کام کرنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ ان لوگوں کے اندر بھی جو مسائل ہو رہے ہیں اور بالخصوص ہماری قوم کے اندر جو مسائل چل رہے ہیں، ان مسائل کے اوپر ضرورت یہ ہے کہ وہ لوگوں سے ہم کیسے رابطہ کریں، کہاں ملاقات کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس مہم کا مقصد یہ ہے کہ ہم گلی گلی پہنچیں گے، فرد فرد تک پہنچیں گے، گھر گھر تک پہنچیں گے اور ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اس کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنے والے طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا کس حد تک اثر ہو رہا وہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ تو
تو یہ جو حضرات طلباء گو حضرات ہیں، ان لوگوں کے پاس ہم جائیں گے اور اللہ اس کے رسول کے احکامات سے واقف کرائیں گے، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں بنیادی کام یہ ہے کہ ہم کو ان تمام ہمارے معاشرے کے وہ افراد جو اللہ کے گھروں سے دور ہیں ان کو مساجد تک لانا پڑے گا۔ جب وہ مسجدوں کو آنے لگیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہاں نماز پڑھیں گے، ماحول بنے گا، اس کے اندر پھر یہ ساری باتیں ان کے سامنے ہوں گی۔ جب تک کہ اللہ اس کے رسول کے احکام سے وہ واقف نہ ہو، اور پھر ان کے اندر وہ وعیدیں جو قرآن کہہ رہا ہے، جیسا ابھی مولانا نے کافی تفصیل سے بات فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاتل کے لیے جو سزا بتائی ہے ان سزاؤں کا کیا ہوگا، اور اس دنیا کے بعد کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ یہ ہماری جب آنکھ بند ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑی دنیا کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پر ہم کو سوال و جواب بھی ہے، اور ہر چیز کا ہم کو باریک سے باریک نیکی کا اور باریک سے باریک گناہ کا اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ تو ان چیزوں سے ہم کو واقف کروانا ہے، تو اس کے لیے ہم عوام الناس تک جانا پڑے گا۔ جو حضرات نماز جمعہ میں آتے ہیں لیکن عربی خطبے میں آتے ہیں یا پھر نماز کھڑے ہونے کے بعد آتے ہیں، ان حضرات تک ہم کیسے پہنچیں گے؟ تو ہم کو ان تک پہنچنا پڑے گا، ان کو لانا پڑے گا مساجد تک، اور مختلف چوراہوں پہ جانا پڑے گا، بیانات کرنا پڑے گا، اللہ اس کے رسول کے احکام پہنچا دیں۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اللہ جن کو ہدایت دینا چاہے ہدایت دے گا، تو وہ ساری چیزوں کے لیے توجہ دینے کی ہم کو ضرورت ہے، اور اسی مقصد کے تحت ماشاءاللہ یہ سارے اسکالرس آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں اور یہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وحید پاشا صاحب کی قیادت رہے گی اور ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی اس کام کی مہم چلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ عزیز المستان، تو آپ حضرات بھی ماشاءاللہ میڈیا کا اس میں بہت اہم رول ہوتا ہے، ہر معاملے کے اندر آپ حضرات کی آواز بہت معنی رکھتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے، اور پھر آپ حضرات جس انداز سے اس کو پیش کرتے ہیں، پریزنٹیشن آپ حضرات کا ہے، تو آپ حضرات سے بھی میری ادباً گزارش ہے کہ اس پیغام میں آپ لوگ بھرپور ساتھ دیں تاکہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچ سکے۔ اور آپ یہ دیکھیے گا کہ جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اس کے اندر ایک قتل ہو جاتا ہے، وقتیہ طور پر ایک نیوز بن جاتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، بحیثیت سے نیوز پڑھ بھی لیتے ہیں، آپ حضرات کے چینلز پہ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ لیتے ہیں، دیگر چینلز پہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس بیوہ کا، ان یتیموں کا کیا حال ہو رہا ہے، اس کی فکر ہم کو کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ مہم میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان لوگوں تک بھی پہنچیں گے جو لوگ آج وہ بیوہ جس کے پاس کوئی ذرائع آمدنی نہ ہو تو وہ دوسرے راستے اختیار کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کی بھی ہم کو مدد کرنی چاہیے، اور ان بچوں کی بھی اسکالرشپ کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے ساری توجہ ہم کو دینی چاہیے تاکہ ہمارا معاشرہ برائیوں سے محفوظ رہ سکے۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو نشہ سب سے بری چیز ہے، نشہ کے بعد آدمی کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے طاقتور آدمی ہوں، اور اس لیے وہ ہر آدمی سے مقابلے کے لیے نکل جاتا ہے۔ کئی مرتبہ جو صرف پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ سیندی گڑمبا، لیکن آج جو نشہ ہو رہا ہے ایسے ایسے نشہ ہو گئے، اور بہت سستے نشہ ہو گئے ہیں، بڑی آسانی سے لوگوں کو فراہم ہو رہے ہیں، اس کے بعد میں آدمی کو ہوش و حواس نہیں رہتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور بڑی آسانی سے وہ کسی انسان کا بھی قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایک پاک ماحول بنانے کا ہے، پاکیزہ ماحول بنانا کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے لیے میں تمام حضرات یہاں جو موجود ہے، اور پھر الحمدللہ اس جماعت سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور تمام امت مسلمہ سے بھی میں خواہش کروں گا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم ہر فرد اپنی مسجد میں باجماعت 5 وقت کی نماز ادا کریں انشاءاللہ تعالی۔ اس سے ایک ماحول بنے گا اور اس کے اندر بہت اچھے رزلٹ آئیں گے۔ زیادہ نہیں، میں آپ حضرات سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ اگر ہم جو باتیں کر رہے ہیں اس پر عمل پیرا ہو جائے تو 1 سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی، بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی، بشرطے کہ ہم کو ایک پالیسی بنا کر انشاءاللہ تعالی، یہ کیونکہ یہ پریس میٹ ہے تو اس کے اندر یہ ساری تقریر کا موقع نہیں ہے کہ چند باتیں آپ حضرات سے گوشگزار کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ تعالی بیٹھ کر ہم گفتگو کریں گے تو اس میں بہت اچھی پالیسیز بنے بھی ہیں، اور بھی پالیسیز بھی بنیں گے، اور وہ ان پالیسیز کے تحت ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا، اور ہمارے معاشرے سے جو برائیاں ہیں وہ انشاءاللہ بڑی حد تک دور ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماں باپ کو اس کی اپنی ذمہ داری اٹھانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کلکم سائل و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کسی سے سوال ہوگا، تم میں سے ہر کوئی سائل اور مسئول ہے۔ اگر کوئی باپ ہے تو اس کی اولاد کے تعلق سے اس کا سوال ہوگا، اگر بیوی ہے تو بیوی کے تعلق سے سوال ہوگا، بیوی ہے تو اس کے بچوں کے تعلق سے سوال ہوگا، تو ہر کسی سے سوال ہوگا۔ جو آج معاشرہ
برائی کی طرف جا رہا ہے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ ان کے ماں باپ کا ہے، جو اپنی اولاد کو رات دیر گئے تک چھوڑ رہے ہیں۔ گھر کو خفل ڈالنے کا آج کل نظام ختم ہو چکا ہے، رات میں بچے 12-1 بجے آ رہے ہیں، کوئی تو فجر کے وقت آ رہے ہیں، بغیر نماز پڑھے کے پھر سو رہے ہیں، 4 بجے پھر دن کے اٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ تو ایسے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے اوپر نظر رکھے۔ اولاد کو چاہنے کا یہ ذریعہ نہیں ہے، یہ اولاد کو چاہنا نہیں ہے کہ ان کو جو چاہے چھوٹ دے دی جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قتل و غارت گری یہ جو دور ہونا ہے، اس کا ایک اہم ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم سب جا کر جو وکلاء ہے ان سے جا کر گزارش کریں گے کہ ایسے لوگوں کے کیس نہ لے جو قتل کر کے آتے ہیں۔ وہ پولیس اپنی کارروائی کرتی ہے، ان کو باعزت بری کرانے میں سب سے زیادہ وکلاء کا ہاتھ ہوتا ہے۔ وکیلوں کو معلوم ہوتا ہے، سبھی کو معلوم ہوتا ہے کون قتل کیا ہے، لیکن اس کو پھر پورے طریقے سے اس کو جتا دیا جاتا ہے، باعزت اس کو بری کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں جن کا ہاتھ ہوتا ہے، چاہے وہ پولیس کے اعلیٰ افسر ہو یا وکلاء ہو، جو بھی ہے، ہم جا کے ان سے گزارش کریں گے کہ ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دیں جو قتل کرے ہیں، بلکہ ان کو قانونی طور پر سزا دی جائے۔ جو حکومت ہند کی طرف سے سزا مقرر ہے قاتل کی، وہ سزا دی جائے۔ اگر یہ بھی سزا کافی ہو جائے گی ان کے لیے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان میں بلکہ تمام دنیا میں امن پھیل جائے گا، ہندوستان میں خصوصیت کے ساتھ۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ علماء تو الحمدللہ اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی بھی جمعہ آج تک خالی نہیں گیا ہوں گا، ہر جمعے میں کچھ نہ کچھ تو دین اور اصلاح کی بات ہوتی ہے، لیکن سننے والے جو پہلے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں وہ صرف وہی سنتے ہیں، اور ان کے اخلاق تو اچھے ہوتے ہی۔ اب جو یہ چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں وہ مسجدوں سے، جیسا کہ قائد اہل سنت فرما رہے تھے، مسجدوں سے تو اتنے ہی دور ہے کہ جمعے کی نماز میں بھی دوسری رکعت میں آ کے ملتے ہیں۔ اب ان کو دین کی بات کہاں پہنچے گی؟ تو ان کے ماں باپ کا کام ہے کہ باپ جب ضعیف ہو گئے تو اپنے بیٹوں کو پکڑ کر لے کے آؤ۔ جب ان کی اولاد ان سے ہی نہیں سن رہی ہے تو علماء کی گزارشات کہاں سنے گی؟ دوسرے اور بھی جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کی گزارشات کہاں سنیں گی؟ تو سب سے زیادہ جس کو حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، تم کیا کرتے ہو؟ نیکی کا حکم دیتے ہو، گزارش نہیں کرتے۔ نیکی کا تأمرون معنی ہے کہ حکم دیتے ہو، تو نیکی کا حکم دینا ہے تو کون دے گا حکم؟ جو اس کا مسئول ہے وہی حکم دے سکتا ہے۔ ایک عام کوئی شخص حکم نہیں دے سکتا کسی اور کو، وہ بھی پلٹا کے کرے گا، تم کہے گا تم کون ہے مجھے حکم دینے والے؟ تو جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ حکم دے سکتے ہیں۔ تو ماں باپ کا سب سے اوپر حق ہے، جو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اگر کسی کے بچوں کے ذریعے سے ایسے نادانیاں ہو رہے ہیں تو ان کے ماں باپ سے بھی ضرور سوال ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کی کیا پرورش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے میں نے تجھ کو اولاد دی تھی، تو نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی، اپنی اولاد کو کیا سکھایا، دین کی تعلیم دی یا صرف دنیا میں یا صرف عیش و عشرت کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا اور پیسے ان کو فراہم کر دیے؟ یہ ان سے سوال ہوگا۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہ جو جلسے مہم جو شروع کی جا رہی ہے اس میں بڑھ چڑھ کر ہر کوئی حصہ لے، کیونکہ یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔ ہر گھر میں یہ ہو رہا ہے، ہر محلے میں یہ ہو رہا ہے، تو کسی عام لوگوں چند لوگوں کے اوپر ذمہ داری چھوڑ دے کے ذمہ داری ان کو دے کر ہم آرام کریں گے، ایسا نہیں، بلکہ ہمارے تمام حیدرآباد شہر کے بلکہ تمام آل انڈیا جو تمام ہندوستانی ہیں، خصوصاً اس میں جو مسلمان ہیں، ہم کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دیندار بنانا چاہیے۔ السلام علیکم وسلم علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، اس وقت جو حالات بالعموم ملک ہندوستان میں اور بالخصوص ہمارے شہر حیدرآباد میں رونما ہو رہے ہیں، قتل کی وارداتوں کی صورت میں ہو یا نشے کے عادی لوگوں کا سڑکوں پر گھومنا اور لوگوں کو ستانا، پڑوسیوں کو پریشان کرنا، محلے والوں کو مصیبت میں ڈالنے کی صورت میں ہو، یہ حالات ہر آئے دن ہمارے سامنے ہیں۔ اور قتل کی وارداتیں تو اس قدر کثرت سے ہو گئی ہیں کہ ابھی ہم نے سنا کہ 2 مہینے میں 18 قتل کی وارداتیں ہمارے شہر حیدرآباد میں ہوئی، جو بہت افسوسناک ہے۔ اور جیسے کہ ایک مقولہ ہمارے پاس مشہور ہے کہ پیاس لگی تو پیاسا خود کنویں کے پاس آتا، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ دین کی پیاس بڑی حد تک بجھ چکی ہے ہماری قوم کے اندر سے، تو جس کی وجہ سے پیاسا کنویں کے پاس آنے تیار نہیں ہے، بلکہ کنویں رکھنے والوں کو خود بادل بن کے برسنے کی ضرورت ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں پہنچ کر۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس تمام برائیوں سے اس قسم کی اس معاشرے کو پاک کرنا بے حد ضروری ہے،
اور ہر قسم سے میدان میں آنا ملت کا درد رکھنے والے افراد کے لیے بے حد ضروری ہے۔ حکومتی محکمے جو اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، لیکن یہ ہماری قوم و ملت کا درد رکھنے والوں کی یہ یقیناً ذمہ داری ہے کہ ہم بھی میدان میں آئیں اور ایسے واقعات کو روکنے کے لیے، ایسے حالات کو بدلنے کے لیے جس قسم کی ہو سکے کوشش میں اپنا حصہ ہم پیش کریں تاکہ اللہ تعالی ہماری خدمات سے راضی ہو۔ اور یہ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے، جو لوگ عام طور پر قتل کی وارداتوں میں اور نشے جیسی چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے سنا کہ سستا نشہ لوگوں کو آج کل مل گیا، پہلے جیسی باتیں نہیں رہی، اب تو بہت سی چیزیں نشے کی ہو گئی ہیں، معمولی وائٹنر بھی نشے کا سامان بن گیا ہے۔ تو ایسے وقت میں جہاں لوگوں کو یہ چیزیں بڑی آسانی سے فراہم ہو رہی ہیں اور جہاں بڑی آسانی سے قتل کرنے کے بعد لوگ چھوٹ رہے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومتوں سے ایسا مطالبہ کیا جائے کہ قتل کرنے والا نان بیلیبل وارنٹ کے تحت گرفتار کیا جائے اور اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی کی جائے، اور ایسی کارروائی کی جائے کہ محلے میں ایک کے اوپر کارروائی ہو تو سارے محلے کا کوئی بھی شخص جو قتل کا ارادہ رکھتا ہو وہ اس سے باز آ جائے، وہ اس سے توبہ کرے، وہ اس سے دور رہنے کی کوشش کرے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے، ایسی چیزوں کے معاشرے کے اندر پہنچانا ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر جو لوگ ایسے کاموں میں ملوث ہیں وہ نہ جمعہ کے دن خطیب کو سننے تیار ہے، نہ خانقاہ میں آ کے کسی مشائخ کی صحبت میں رہنے کو تیار ہیں، اور ویسے ہی لوگ ہیں عام طور پر جو ان تمام چیزوں کے اندر آپ کو ملوث پائے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں تک اب ان کے گھروں تک پہنچنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کے زیر اہتمام قتل اور نشے کی لعنت کے خلاف یہ بڑے پیمانے پر مہم شروع کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے میں جو نشے کی لعنت بڑھ رہی ہے، نشے کی وجہ سے مختلف اقسام کے جو نشے کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے کئی قسم کی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ان برائیوں کے نتیجے میں قتل کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، اور محلوں میں گھروں میں جو ہے نا جھگڑوں کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ تمام چیزیں جو ہے نا برائیاں اس سے جنم لے رہی ہیں۔ تو الحمدللہ صوفیہ کرام کا یہی مشن رہا، وہ ہمیشہ جو ہے نا معاشرے کی اصلاح پر جو ہے نا توجہ دیتے رہے، اور انفرادی طور پر جو ہے نا جو اپنے مریدوں کی جو ہے نا وہ لوگ تزکیہ کیا کرتے تھے، لیکن ہم جب ان کے ماننے والے ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس طرح کی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور معاشرے میں جو اصلاح معاشرہ کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس میں بڑے پیمانے پر حصہ لیتے ہوئے اس مہم کو آگے بڑھائیں۔ آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل کی جانب سے اس مہم کے تحت کوشش یہ کی جائے کہ شہر میں اور ریاست کے دیگر مقامات پر بھی پہنچتے ہوئے بڑے جلسے منعقد کیے جائیں، جلسوں کے علاوہ کارنر میٹنگز کیے جائیں گے، اور گھر گھر پہنچنے کی کوشش کی جائے گی مختلف ذریعے سے۔ علماء مشائخ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں، میڈیا اپنی طرف سے کوشش کرے، اور علماء مشائخ کی جانب سے جا کر پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات بھی کی جائے گی، اور یہ ان سے بتایا جائے گا کہ کسی جرم کرنے والے میں خوف باقی نہیں رہا ہے، اور ایک ایسا میکانزم بنانے کی درخواست کی جائے گی کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اسے آسانی سے جو ہے نا بس 3-4 مہینے میں آسانی سے وہ چھوٹنے نہ پائے، تو ایک ایسا میکانزم تیار کرنے کے لیے نمائندگی کی جائے گی۔ بہرحال الحمدللہ ہماری شہر کی صالح قیادت بھی یہی چاہتی ہے کہ شہر میں نشہ کا خاتمہ ہو اور قتل و غارتگی کے واقعات رکیں، تو صوفیہ کرام کے ماننے والے اور ان کے وابستگان پر بھی یہ لازم ہے کہ وہ اس مہم کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز۔